حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے نزدیک خیر اور بھلائی کا ایک معیار مقرر ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک دولت کی کثرت، مال کی فراوانی یہ خیر اور بھلائی کہلاتی ہے، اور اگر کوئی شخص کثیر المال ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کے نزدیک کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک شہرت کامیابی، خیر اور بھلائی کا معیار ہے، اور اگر کسی انسان کو ناموری اور شہرت حاصل ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو گیا اور مجھے بھلائی اور خیر مل گئی۔ جہاں جب ہٹو بچوں کی صدائیں ہو، آگے پیچھے مریدوں کی فوج ہو، تو شاید یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک طاقت، قوت اور اقتدار خیر اور بھلائی کا معیار ہے۔ اگر ان کو منصب مل جائے، قوت مل جائے، طاقت مل جائے تو وہ اسی کو خیر اور بھلائی سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہی دنیا اور کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اگر کارخانے، فیکٹریوں کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک دولت سے دنیا کا ہر سکھ اور سکون خریدا جا سکتا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دولت کی وجہ سے، فیکٹریوں اور کارخانوں کی وجہ سے اب ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن بھلائی اور خیر وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے بھلائی اور خیر کہا ہے۔ آج ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ بھلائی اور خیر رب کی طرف سے کیا ہوتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی اور جس چیز کو بھلائی اور خیر کا معیار قرار دیا وہ نگاہ نبوت میں کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث رسول کے اندر متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے مختلف صفتوں کا ذکر کیا، مختلف خوبیوں کا ذکر کیا کہ جب رب کسی کو نوازنا چاہتا ہے، رب کسی پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اور رب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو رب کون کون سی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ چار احادیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ بندہ مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث اگر ملا لے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اس بندے پر نوازنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت کے لیے وہ قرض نہیں رکھا جاتا۔ دونوں حدیثوں کو ملانے سے جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، وہ اصل میں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن وہ گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہیں۔ اور مصیبتوں کی وجہ سے رب کائنات کل قیامت کے دن گناہوں کی سزا پھر نہیں دیتا کہ وہ مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ مصیبتیں، آزمائشیں نبیوں پر آئیں تو انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا، تو یہ ان کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر نبی کو آزمایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے ایک قاعدہ دیا کہ جو جتنا بڑا دیندار ہوتا ہے، جتنا بڑا متقی ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے، اتنی ہی بڑی مصیبت آتی ہے۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر آزمایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو رب نے طور پر بلا کر آزمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے آزمایا گیا، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر حکم کیا اور بیٹوں کے لیے دعا سے منع کر کے آزمایا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈال کر آزمایا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو چھری کے نیچے رکھ کر آزمایا، یوسف علیہ السلام کو باپ کی جدائی دے کر آزمایا، اور یعقوب علیہ السلام کو بیٹے یوسف کی جدائی دے کر آزمایا، اور نبی علیہ السلام کو طائف میں بلا کر آزمایا گیا۔ اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر سب سے بڑی آزمائش کون سی آئی تو حضور
असलहा उम्मत के औलिया उनको आजमाया गया जो मैदान करबला से तारीख शुरू होती है और उससे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हर एक को आजमाइश में डाला गया। लेकिन बंदे मोमिन के लिए आजमाइश किस तरह गुनाहों का कफारा बनती है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे मोमिन चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रब उसको 3 तरीकों से आजमाता है। अर्ज़ के हुजूर वो 3 तरीके कौन से हैं? फरमाया रब माल के जरिए आजमाता है, जान के जरिए आजमाता है और औलाद के जरिए आजमाता है। औलाद जो आंखों की ठंडक होती है, कभी वो औलाद दुनिया से रुखसत हो जाती है, कभी वो औलाद नाफरमान
سے پیار کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا. جب وہ بیمار پڑ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار کرسی کے لیے خود تشریف لے گئے. اور یہ بات بھی سرکار نے فرمائی، جب کسی کی عادت کرتے ہو، شام کو اگر اس کی عادت کے لیے جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اگر صبح عادت کے لیے جاؤ تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو حضور خود گئے عادت کے لیے. اور جب سرکار وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام کی عادت کا طریقہ یہ تھا. ہم تو کہتے ہیں نا انہیں ہنس کے گالی کی تھی سارے نام. وہ پہلے بخار میں پڑے وہ کیا ہنس کے بات کرے. وہ پہلے تکلیف میں ہم کہتے ہیں لفٹ ہی نہیں کرائی جناب، ہم اس کی عادت کے لیے گئے. حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا. سرکار جاتے اور کلام نہیں فرماتے تھے. حضور پیشانی پر ہاتھ رکھتے مریض کی، کوئی مریض کو، اور نبی علیہ السلام اس کو صحت اور عافیت کی دعا دے کر واپس آ جاتے. ہم کہتے اس میں بات ہی نہیں تھی، ہمارے ساتھ کو کہیں نہیں لگائی. وہ پہلے بیمار پڑا ہے، بیماری میں ہے. اب جب سرکار اس یہودی لڑکے کے پاس گئے تو آپ نے جاتے ہی، اب چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، تو دعا سے پہلے آپ نے سرکار نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تو اے لڑکے اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ. دنیا سے جاتے جاتے تمہاری آخرت سمجھ جائے گی اور رب تم پر کرم کرنا چاہتا ہے اور موت سے پہلے تمہیں نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے. رب تم سے بھلائی کرنا چاہتا ہے. اس نوجوان یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا. اس نے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا رائے دیتا ہے. تو باپ نے فوراً کہا یہ ابو القاسم ہے، حضور کی کنیت ہے ابو القاسم. کہا میری طرف نہ دیکھو، یہ ابو القاسم جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کرو. اس یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کی روح پرواز کر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رب کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اس بندے کو موت سے پہلے کلمے کی توفیق دے دی. اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا تم اپنے اس مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھو جس کو موت سے 3 لمحے پہلے رب نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا دیا. حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک بھلائی ہے ہمارے نزدیک، مال ہے تو بھلائی بلا ہے، شہرت ہے تو ہم بھلائی میں ہیں، یہ ہمارا تصور ہے. کارخانے فیکٹری اچھی گاڑی اچھا لباس پہنتے ہیں تو ہمارے نزدیک بھلائی اور خیر ہے. لیکن ایک معیار ہے اللہ اس کے رسول کے ہاں کہ جب وہ کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں رب اس بندے کو استعمال کرتا ہے، موت سے پہلے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، لوگوں سے پوچھتے یہ بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ جنت میں چلا گیا. آواز نہیں آئی آپ کی. کون سا صحابی ہے جس نے ایک سجدہ نہیں کیا خدا کو، ایک نماز نہیں پڑھی لیکن وہ جنت میں ہے. اور صحابی بھی ہے، اس کے سر پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج بھی ہے. بتاؤ وہ کون ہے. تو صحابہ کرام خاموش ہو جاتے. تو آپ نے فرمایا ان کا نام ہے اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمرو بن ثابت نام تھا، اسیرم ان کو کہا جاتا تھا. پوچھا ان کا قصہ کیا ہے. کہا وہ احد کے میدان میں آئے، مسلمان نہیں تھے. انہوں نے سرکار سے پوچھا پہلے ایمان لاؤ یا پہلے جہاد کرو. حضور نے فرمایا جہاد بعد میں کرنا، پہلے کلمہ پڑھو. جہاد کا ثواب بھی ایمان پر موقوف ہے، پہلے کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ. ایمان لائے. نماز کا وقت نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں نماز کا وقت نہیں تھا، زور کا نہیں تھا، اثر کا نہیں تھا. نماز کا وقت نہیں تھا، نماز
فرمانا چاہے. اذا اراد اللہ، لفظوں کا معنی کیا ہے؟ جب رب ارادہ کرتا ہے، رب چاہتا ہے کہ بندے کو بھلائی ہو، لیکن اگر بندہ بھلائی ہے نہیں نہ چاہتا، اس کے نزدیک دولت ہی سب کچھ ہو، اس کے نزدیک شہرت، طاقت اور قوت اور اقتدار اور منصب سب کچھ ہو، بھلائی لینا نہ چاہتا ہو، تو رب اس بندے کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا. ارادہ رب اس کے لیے کرتا ہے جس کو طلب ہو بھلائی اور خیر کی طلب کی. اگلی حدیث سنیے ذرا، توجہ ہے آپ. مجھے تو اللہ جانتے اس مضمون کا اتنا جس آیا، میں نے محنت بڑی کی ہے حدیث تلاش کر کے آپ حضرات کے لیے لایا، لیکن بڑا لطف آیا اس موضوع کا. حضور فرماتے ہیں جب رب اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب رب کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہترین دوست عطا کر دیتا ہے، بہترین نشید، ساتھی، رفیق، ہمسفر دے دیتا ہے. کیسا دوست؟ ایسا دوست کہ اگر تم کوئی بات بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد کروائے، اگر تمہیں کوئی بات یاد ہو تو اس پر عمل کرنے میں وہ تمہاری مدد کرتا ہے، وہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے. یہ رب کا کرم ہے. اگر رب اچھا دوست اور اچھا ساتھی، اچھا مشورہ دینے والا عطا کر دے، یہ رب کا کرم ہے اور رب کی نعمت ہے. اور حضور فرماتے ہیں اچھے اور برے دوست کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اچھا دوست اس طرح ہے جس طرح تم عطار کی دکان پر جا کر بیٹھ جاؤ، عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، تم اس کی دکان پر بیٹھ گئے، تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. کیا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، وہ چونکہ تمہارا دوست ہے تو ہو سکتا ہے کوئی خوشبو تمہیں تحفے میں دے دے. اگر ایسا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنی رقم سے خوشبو خرید لو. اگر ایسا بھی نہ ہوا تو تیسری بات فرمایا کہ خوشبو اس نے نہیں تمہیں دی، تم نے بھی نہیں خریدی، صرف اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے تمہارے لباس سے بھی خوشبو آئے گی، وجود سے بھی خوشبو آئے گی. صرف اس کی سنگت اور قرب اور دوستی کی وجہ سے وہ تمہیں خوشبو میں بسا دے گا. تم اگر نہ خریدو وہ نہ بھی دے، صرف دوستی کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے. اور فرمایا برا دوست وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ تو چنگاری اڑ کر تمہارے کپڑوں پر پڑے گی، تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی. اگر چنگاری پڑ کر تمہارے کپڑوں کو نہ بھی جلایا تو وہ آگ کی بھٹی کی بو تمہارے وجود سے ضرور آئے گی. فرمایا وہ برا دوست، وہ بری صحبت اسے تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گی. اس لیے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہتا ہے کہ آج جو دوستیاں ہیں نا، آج جو جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں تھڑوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے وفاداری کے دعوے کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، وہ قیامت کے دن ایک ہی دوستی کام آئے گی اور وہ اللہ والوں کی دوستی ہوگی. مولا علی نے اس کی تفسیر کی، آپ کی توجہ اور عرض کروں. سارے بولو ذرا سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں دو دوست تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اچھے تھے. ایک دوست دنیا سے رخصت ہوا. وہ دوست جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ وہ فلاں میرا دوست ہے، تو اس کو ہدایت پر چلاتے رہنا. یا اللہ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، اس نے مجھے کہا تھا وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے، مجھے نماز پر اس نے لگایا تھا، مجھے نیکیوں کی طرف وہ لے کر آیا. یا اللہ جس طرح تو نے مجھے عزت بخشی ہے، میرے اس دوست کا بھی اکرام کرنا، میرے اس دوست کی بھی عزت کرنا. اور مولا علی فرماتے ہیں جب وہ دوسرا دوست بھی فوت ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اب رب دونوں دوستوں کو جھٹکا بنا کر کہتا ہے اب میرے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی تعریف کرو. تمہاری نیکی، تمہاری پاسائی، تمہارا تقویٰ، میرے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی تعریف کرو. اس لیے حضور
ہمارا مفتی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. چونکہ وہ فیس بک پر کہہ رہا تھا تو سرکار نے تو پہلے فرمایا اور یہ قاعدہ یہاں بھی رکھتا ہے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دیکھ بھی لو دوست کس کو بنا رہے ہو, کیونکہ تمہارا دین وہی ہوگا جو تمہارے دوست کا ہے, تمہارا نظریہ, تمہاری سوچ, تمہاری صحبت وہی ہوگی جو تمہارے دوست کی ہے. حضرت داتا صاحب نے کشف الماجود میں لکھا, آپ کو جاگے نا سارے طرح, لاہور کے شہنشاہ نے لکھا, آپ فرماتے ہیں بندہ کعبے کا حج کرنے چلا گیا, وہ کعبے کا طواف کر رہے اور بات آپ کہتے ہیں اللہم اصلح اخوانی, یا اللہ میرے بھائی کو ہدایت عطا فرما, میرے دوست کو ہدایت عطا فرما, نیکی عطا فرما, بس یہی دعا مانگتا ہے اللہم اصلح اخوانی, یا اللہ میرے دوست کو ہدایت دے, اس کو نیک بنا دے. ایک بندے نے اس سے کہا کعبے میں آنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں, تجھے موقع بھیجا ہے تو اپنے لیے دعا مانگ, دوست کے لیے بار بار دعا مانگ رہا ہے, اپنے لیے بھی کچھ مانگ. اس نے کہا بات یہ ہے حج کر کے واپس میں نے انہی کے پاس جانا ہے, اگر وہ نیک ہو گئے تو ان کی صحبت کی وجہ سے میں بھی نیک ہو جاؤں گا, اگر وہ بگڑے ہیں تو حج کر کے بھی ان کی سوسائٹی مجھے بگاڑ دے گی, ان کی صحبت, ان کی دوستی, ان کا یارانہ مجھے بگاڑ دے گا. اس لیے اصل میں تو آپ نے دوستوں کے لیے نہیں مانگ رہا, اپنے لیے مانگ رہا ہوں, اگر وہ نیک ہو گئے تو ان کی دوستی مجھے بھی نیک بنا دے. حضور فرماتے ہیں دوستی کرنے سے پہلے دیکھا کرو دوست, کیونکہ کل قیامت کے دن بعد دوست آپس میں دشمن. ایک سے پوچھے گا آپ کو شراب کیوں پیتا تھا, وہ کہے گا میرے یار نے کہا تھا, اور وہ یار کہے گا میں تو اس کو جانتے ہی یہ کون ہے, میں نے تو اس سے نہیں کہا, کیونکہ اس کو تو اپنی جان کے لانے پڑے ہیں, وہ تمہیں کیا بچائے گا, تو نماز نہیں پڑھتا تھا, کہا دوست نے کہا تھا گپے مارو آگے کوئی مسئلہ نہیں, آسانی ہو جائے گی. اور آج مجھے بھی کہتے ہیں پیر صاحب بچا لیں گے, پیر صاحب خود بچیں گے تو آپ کو بچائیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رب کی بارگاہ میں ساتھ دینا ہے, پیری مریدی والا معاملہ بعد میں ہے. تو حضور نے فرمایا دوستی سے پہلے دیکھ لو دوستی کس سے کر رہے ہو. اب ایک دوستی وہ ہے جس کی تعلیم قرآن نے بڑی کی, قرآن نے اس دوستی کی مثالیں دی, اور یہ بات ہے کہ ساتھی اچھا ہو, دوست اچھا ہو, رفیق اچھا ہو, مشیر اچھا ہو تو قیامت تک بھولتا بندہ اس دوست کو بھولتا نہیں ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے, آپ کے ایک صندوق تھا, اس کو کبھی کبھی آپ کھولا کرتے تھے. ایک دن آپ نے اس صندوق کو کھولا, اس میں سے ایک چادر نکالی, اور اس چادر کو نکال کر اپنے کندھوں پر لیا اور پھر ساروں کی تار رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو گئی. جب داڑھی مبارک آنسو سے تار ہوئی تو آپ سے سوال ہوا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ جو چادر میرے کندھوں پر ہے, یہ چادر جانتے ہو کس کی ہے؟ یہ چادر جو میرے کندھوں پر ہے جانتے ہو یہ چادر کس کی ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی. فرمایا یہ چادر جب میرے کندھوں پر لی تو جس بندے نے یہ چادر مجھے تحفے میں دی تھی اس کی یاد مجھے ستا رہی تھی. آج مجھے وہ میرا دوست یاد آیا, اور میرا وہ دوست وہ تھا جس کے بارے میں رب سے دعا مانگتا
اکبر کے دوست تھے فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے تو ان کے مشیر دو تھے، عثمان غنی اور مولا علی۔ عثمان غنی امیر بنے تو ان کے مشیر تھے مولا علی۔ مولا علی امیر بنے، اب توجہ ذرا چاہوں گا، تو لوگوں نے کہا علی آپ کے دور میں فتنے بڑے اٹھ گئے ہیں، خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ، ناسبیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، اتنے فتنے پہلے صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں ایسا نہیں تھا، آپ کے دور میں اتنے فتنے اٹھ گئے۔ پتہ ہے مولا علی نے کیا جواب دیا؟ باب مدینہ العلم نے کہا ان کو مشورہ دینے والا میں تھا، مجھے مشورہ دینے والے تم ہو۔ ان کے مشیر بھی تو دیکھو کون تھے، ان کے ساتھی کون تھے، ہم تھے ان کے ساتھی۔ اب مجھے تم جیسے ساتھی ملے ہیں، فرمایا جب ساتھ اچھا نہ ہو، مشیر اچھا نہ ہو، یہی بات میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، مشیر مرواتے ہیں، مشیر غلط مشورے دے کر مرواتے ہیں۔ کہا ان کے مشیر میرے جیسے تھے، علی جیسے، اور مجھے تمہارے جیسے مشیر ملے ہیں تو پھر تباہی نہ ہو، بربادی نہ ہو، فتنے نہ ہو تو کیا ہو؟ یہی بات بار بار سرکار نے فرمائی۔ فرمایا دوستی کرو لیکن پہلے دیکھ لو دوست بنا کس کو رہے۔ اگلی بات حضور فرماتے ہیں جب رب کسی کو نوازنا چاہتا ہے، رب کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے تو رب اس کو اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اور صرف مالی طور پر نہیں، کوئی بندہ ضرورت مند ہو کہہ دے جناب فلان جگہ تک جانا ہے۔ آج ہم سے لوگ ووٹ تو لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم جائیں پتہ کرنے تو پتہ چلتا ہے صاحب بولو سارے، وہ مجھے ہی مروانا ہے اکیلے کو، صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں یہ رب کا کرم ہے کہ رب اپنے بندے کو دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اب ایک حدیثیں تو دو عرض کرنی تھی، وقت نہیں، ایک حدیث اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں اعتکاف مسجد نبوی کے اندر، رمضان کا مہینہ، اعتکاف بیٹھے ہیں، ایک بندہ آ گیا روتا ہوا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا جناب مجھ پر فلان بندے کا حق ہے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کا حق ادا کروں، قرض ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا آپ ساتھ چلے جائیں تو وہ تھوڑا سا حیا کرے گا، آپ کا، آپ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، آپ آل بیت سے ہیں، وہ آپ کا حیا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کر چل پڑے۔ وہ بندہ کہتا ہے جب وہ مسجد سے باہر نکلے نا تو میں نے فوراً ان سے کہا بھولتے نہیں کہ یہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مسجد سے باہر آ گئے، اعتکاف ٹوٹ گیا، مسجد سے باہر نکل آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے۔ اور پھر حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس قبر کے اندر جو ہستی آرام فرما ہے نا، ابھی ان کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن گزرے ہیں، وہ آقا کائنات نے اپنی زبان سے فرمایا، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 7 چند قدم چل پڑا، رب اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اگلی بات سنیے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، ایک دن، ہم رمضان میں 10 دن بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے جو بندہ ایک دن اعتکاف بیٹھ گیا اللہ کے لیے، رب اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 گڑھے کھود دیتا ہے۔ اور ایک گڑھے کی وسعت کیا ہے؟ ایک گڑھا وہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے اس گڑھے کا۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 گڑھے کھود دیے جاتے ہیں جن کی ایک گڑھے کی وسعت مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ اور فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم ساتھ چلا، رب اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کتنا خدا عطا کرتا ہے۔